اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ بکاف عبدا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، گفتگو بڑی ہی اہم ہے۔ مرزا علی انجینئر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس حوالہ سے کہ وہ اندر ہے، تو ناظرین میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں، ان کے جو وکیل ہے اس بندے نے بھی آ کر یہ بات کہی ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی مرزا علی انجینئر کی رہائی ہوگی۔ یعنی مرزا علی انجینئر نے وہاں پہ جو گفتگو کی ہے وہ یہ کیا کہ جی سب سے زیادہ اگر میرا ساتھ دیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ جو صحافی ہیں ارشاد بٹی صاحب، تو انہوں نے بھی کافی یعنی ساتھ دیا ہے، تو ناظرین کافی یعنی جو ہے صحافی انہوں نے بھی ساتھ دیا ہے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ حیران ہو گئے کہ جن لوگوں نے ان کے اوپر مقدمہ درج کروایا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی آپ جتنی بھی آپ سوشل میڈیا پہ جو بھی آپ ان کی گفتگو نکال کر دیکھ لے، تو آپ دیکھیں گے، آپ حیران ہو گئے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ تو باقی ناظرین میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں، مرزا علی انجینئر وہ بندہ ہے جس نے ہمیشہ جب اپنی ویڈیو کا یعنی شروعات کی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھ کر شروعات کی ہے، اور جب اپنی گفتگو کا اختتام کیا تو تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انہوں نے درود پڑھا ہے۔ تو ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہاں پہ ایک جملہ یہ بھی ہے، وہ ہمیشہ اپنی گفتگو کے اندر یہ جملہ بولتے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن ناظرین اگلی میں دکھ والی بات یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ان کے مولانا جو ہے ایک میں آپ کو بتاتا چلوں، غالباً ان کا نام ہے سید طیب شاہ گیلانی، میں کوشش کروں گا اس کی تصویر بھی لگا دوں۔ یقین مانیے اب اس بندے کی طرف دیکھیں تو خیر آپ حیران ہوگے، اس بندے نے اتنی جاہلانہ گفتگو کی ہے، آپ سن ہی نہیں سکتے، بلکہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو پتا چلے گا، آپ سرچ کر کے خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس بندے نے انبیاء علیہ السلام کی یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ توہین کی ہے۔ جملے انہوں نے، چلو میں ایک جملہ بتا دیتا ہوں، اس بندے نے یہ بھی جملہ بولا ہے کہ نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آنکھوں کی بینائی ملی تو وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ملی ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اس بندے نے اخیر کر دی، باقی آپ سرچ کر لیجیے خود ہی۔ تو میں اگلی بات ہم کرتے چلے۔ ناظرین مرزا علی انجینئر وہ بندہ ہے، اختلاف ہر بندے کو ہو سکتا ہے، مجھے بھی اختلاف ہے، تو ہر بندے کو اختلاف ہوتا ہے، لیکن مرزا علی انجینئر آپ کو پتہ ہے وہ بندہ ہے جس بندے نے آ کر عوام الناس کو یہ شعور دلایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے۔ لیکن آپ اس معاشرے کے اندر ایک نظر دوڑا کر دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، یقین مانیے دل دکھی ہے یہ بات کرنے میں کہ استغفر اللہ، کہیں یہ کہتے ہیں جی بیٹے بابا جی علی حجویری دیتا ہے، استغفر اللہ، کہیں یہ کہتے ہیں تکلیفیں دور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ، کہیں یہ کہتے ہیں جی فلاں جو ہے بابا جی وہ ہماری بگڑیاں بناتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف فرما دے، یہ سارا کچھ ان کے بابے کارنے ہیں، تو استغفر اللہ معاذ اللہ، انہوں نے پھر رب العالمین سے کیا امید رکھی ہے؟ استغفر اللہ، اپنی ایمانداری سے ناظرین کمیونٹس کے اندر بتائیے گا کہ ان لوگوں نے وہ جو مکے کے بدو تھے، جو مکے کے مشرک تھے، ان کو بھی پیچھے نہیں چھوڑ دیا شرک پھیلانے کے اندر اور بدعات جاری کرنے کے اندر۔ باقی ناظرین میں یہاں پہ یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بلکہ یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں آ گئی، اس لیے یہ مولوی حضرات آپ کو ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنے دیتے، خود ترجمہ پڑھ پڑھ کے عوام الناس کو قرآن سناتے بھی نہیں ہیں، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں، اور اوپر سے عوام الناس کو منع بھی کرتے ہیں بھی تسی نہ پڑھے ہو ترجمے کے ساتھ، ورنہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ رہی تو ہمارا جو ٹکر پانی وہ جاتا رہے گا، ہمارے حلوے ہمارے کھیرے وہ جاتی رہیں گی۔ خود بھی نہیں پڑھتے، خود بھی نہیں عوام الناس کو قرآن پڑھ کر سناتے، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں، اور پڑھنے بھی نہیں دیتے۔ باقی ناظرین اب میں یہاں پہ یہی دعا کروں گا، اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔